آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ موبائل میں یا کمپیوٹر پہ بٹن دبا دبا کر آپ نے 2000 الفاظ کا ایک بہت بڑا خط لکھا اور اس کے اندر آپ نے بہت سی باتیں لکھی، پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں یار یوں نہیں لکھنا چاہیے تھا، تو آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور ایک بٹن دبا کر سلیکٹ آل اور ڈیلیٹ، وہ سارا بھلے آپ نے 50,000 پیجز کا خط لکھا ہو، وہ ڈیلیٹ کا بٹن دباؤ سب مٹ جائے گا، آپ کی وہ لکھائی والا پیڈ بالکل دوبارہ سفید بلینک صاف ہو جائے گا۔ تو یہ توبہ اللہ نے وہ ڈیلیٹ والا بٹن ہمیں دے دیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا فارسی زبان میں ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، توبہ کر لے، توبہ کر لے، کوئی بات نہیں پھر توبہ کر لے، کتنے سال کا تو گناہگار ہے اور کتنا بڑا گناہگار ہے، 1000 سال کا، تو 1000 سال سے گناہ کر رہا ہے، اتنا لمبا اتنا بڑا عرصہ، اور گناہ بھی کون سا کر رہا ہے؟ بتوں کی پوجا، جس سے بڑا گناہ کوئی ہے ہی نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر تو 1000 سال سے گناہ کر رہا ہے اور گناہ بھی کون سا؟ بتوں کی پوجا کا گناہ، پھر بھی توبہ کر لے، تیری توبہ قبول ہو جائے گی، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے، باب التوبہ، گویا توبہ کا ایک سمجھو کہ بڑا پھاٹک ہے، بڑا گیٹ ہے، اور اس پھاٹک اور اس گیٹ میں کتنا بڑا ڈمپر اور کتنا بڑا ٹرالا آپ لانا چاہتے ہیں، آپ بحری جہاز اس میں سے گزارنا چاہتے ہیں، گناہوں سے لدے پھندے، اور ایسے بحری جہاز کہ جن کے اوپر اتنے گناہ ہیں کہ جیسے کسی سمجھدار نے ایک حدیث کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے کہا اور بہت اچھا بیان کیا۔ حدیث کا مفہوم ہے تو انہوں نے اس کو سمجھاتے ہوئے یوں کہا کہ شروع ہو جاؤ گناہ کرنا۔ اگر ایک بندہ پلٹ کے دیکھتا ہے اپنی زندگی کو، گناہ کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں دی جاتی اللہ کی طرف سے، شاباش گناہ کرو، نہیں، یہ جو گناہ کر چکا اس کے لیے ہوتی ہیں یہ سب باتیں، تاکہ بس اب آگے مایوس نہ ہو جائے بلکہ اب توبہ کر لے۔ تو انہوں نے فرمایا ایک حدیث کو سمجھاتے ہوئے کہ گناہ کسی نے پلٹ کے دیکھا کہ میں نے زندگی میں کس طرح اور کتنے گناہ کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم یوں سمجھو کہ تم نے گناہ کر کے اتنے گناہ کیے کہ ان گناہوں کو اگر زمین پہ بچھانا شروع کر دیں، وہ گناہ اگر کسی چادر کی طرح ہو یا کسی سلیب کی طرح ہو، اور ان سلیبوں کو زمین پہ بچھانا شروع کر دیں، اور اتنے بچھاؤ کہ پوری خشکی ساری زمین اس تمہارے بچھائے ہوئے گناہوں سے چھپ گئی، 1 انچ جگہ گناہوں کے بغیر نہیں بچی۔ یہ کس کے گناہ ہیں جی؟ یہ ایک بندے کے گناہ ہیں، بہت زیادہ گناہ ہو جائیں گے بھئی، یہ تو ساری زمین اس سے چھپ جائے، ہاں ساری زمین کور ہو جائے۔ پھر اس کے بعد بھی اس کے گناہ باقی تھے اور بہت زیادہ گناہ باقی تھے، پھر ان بچھائے ہوئے گناہوں کے اوپر دوسری تہ بچھا دی گئی، دوسری تہ بھی ساری دھرتی پہ بچھ گئی، تیسری تہ بھی ساری دھرتی پہ بچھ گئی۔ کتنے گناہ ہوں گے اس شخص کے؟ یہاں تک کہ وہ گناہوں کو بچھاتا بچھاتا زمین اور آسمان کے بیچ کے سارے خالی حصے کو بھر دیا، اور اس کے گناہ ایک دوسرے کے اوپر بچھاتے بچھاتے آسمان سے جا کے لگ گئے، زمین اور آسمان کے بیچ کا خلا اس کے گناہوں سے بھر گیا۔ کیا اب بھی گناہ معاف ہو جائیں گے توبہ کرنے پر؟ جی ہاں، اب بھی معاف ہو جائیں گے، توبہ کرنے والے بنو، توبہ کرنے والے بنو۔ جب کوئی بندہ اللہ سے اپنی توبہ قبول کروا لیتا ہے تو شیطان کی حالت انتہائی ماتم اور مرثیے اور رونے دھونے والی بن جاتی ہے۔ اور شیطان کہتا ہے وہ ستیہ ناس ہو جائے، یہ کیا ہو گیا؟ کتنی مشکل سے پاپڑ بیل بیل کے جلیبیاں گھما کے میں نے اس کو کیسے گناہ میں پھنسایا تھا، اس نے تو بس توبہ کر لی، بیٹھ کے ایک آنسو گرا لیا اللہ کے سامنے، دل میں شرمندہ ہو گیا، اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے۔